اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم یوم یحمى عليها في نار جہنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 تلاوت کی گئی ہیں، جو 10ویں پارے کے 11ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ یہ کفار چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو، دین حق کو مٹا دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ سے پورا فرماتا ہے اگرچہ کافروں کو برا لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ اس نے رسول اپنا بھیجا ہدایت اور حق دین کے ساتھ، تاکہ دین حق کو غالب کرے سب دینوں پر، اگرچہ بت پرستوں کو یہ بات بری لگے۔ فرمایا کہ ایمان والو، بہت سارے اہل کتاب کے عالم، پادری اور بالخصوص راہب، عیسائیوں کے جوگی، یہ اکثر لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں، ناجائز مال کھاتے ہیں، حرام مال کھاتے ہیں۔ اس طرح سے اپنی طرف سے مسائل کو بدل کر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بتاتے ہیں، اس سے پیسے لیتے ہیں۔ فرمایا اور راہ حق سے روکتے ہیں لوگوں کو۔ دین حق، ان کی جو کتابیں تھیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں، صفات تھیں، ان کو چھپاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان خود بھی نہیں لا رہے، اوروں کو بھی منع کرتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہی نبی وہ ہیں جن کی نشانیاں پہلی کتابوں میں آ چکی ہیں۔ اب لوگوں کو روکتے ہیں اس حق سے۔ پھر اس کے ساتھ دوسرے وہ لوگ جو یکنزون الذهب والفضة، سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ مال اگر کمایا ہے، حلال طریقے سے کمایا ہو اور اس کا حق نہ دیا جائے، یعنی زکوٰۃ نہ دی جائے، صدقات نہ دیے جائیں، تو فرمایا پھر وبشرهم بعذاب علیم، انہیں بھی دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ ایسا عذاب یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جو کہ قیامت کے روز جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا۔ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم کی آگ میں ان کے مال کو تپایا جائے گا، خوب جلایا جائے گا۔ فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس تپے ہوئے مال سے، سخت گرم مال سے ان کی پیشانیوں کو، بلکہ ظاہری سامنے حصے کو، چہرے کو، سینے کو تپائے ہوئے مال سے جلایا جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کی سائیڈوں کو، اطراف کو، دائیں بائیں سائیڈوں کو اس مال سے تپایا ہوا ہے جو سونا چاندی، آگ میں اس کے ساتھ جلایا جائے گا، داغا جائے گا۔ وظہورہم، پھر ان کی پشتوں کو بھی، یعنی کہ چاروں طرف سے اس مال کے ساتھ، آگ والے مال کے ساتھ ان کو جلایا جائے گا، داغا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جو تم اپنے لیے جمع کر کر کے رکھتے تھے، خزانہ بنا کے رکھتے تھے، اب یہ مال ہے، اس کا مزہ چکھو، ذوقوا، چکھو اب اس کو تم۔
ما کنتم تکنزون، جو تم جوڑ جوڑ کے رکھتے تھے، جمع کر کے رکھتے تھے نا، اب اس کا مزہ چکھو اس کا۔ تو یہ مال جو پہلی بات بتائی کہ حرام ناجائز کام کر کے مال نہ کمایا جائے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ جمع کر کے مال اگر حلال بھی کمایا ہے تو اس کا حق ادا کیا جائے، اس میں جو غریبوں کا حق رکھا ہے اللہ نے وہ دیا جائے۔ کہ اموال محکوم للسائل والمحروم، سوالی اور محروم کا حق ہے ان کے مالوں میں جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، وہ ادا کیا جائے، ورنہ پھر جہنم میں اس مال کے ساتھ ہی عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ برز مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔